أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ قرآن شریف دا 11واں سپارہ انہاں لفظاں تو شروع ہوندا ہے اور یہ شروع دے وچ وہی مضمون جڑا 10ویں سپارے دے اخیر تے چل رہا سی وہ جاری ہے کہ اے اللہ دے پیغمبر تسی جدوں تبوک تو واپس مدینہ منورہ جاؤ گے تو تہاڈی خدمت وچ حاضر ہو کے پٹھے سیدھے بہانے بناندے رہن گے۔ اس تو بعد اس گل نو ختم کیتا کہ جڑے سچے پکے مومن ہیں اور انہاں چوں بھی خاص طور تے سبقت لے جان والے مسلمان انہاں دی تعریف دے وچ بڑے زبردست الفاظ کہے گئے، والسابقون اولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبقت لے جان والے یعنی پہل کرن والے اور اگے نکل جان والے مہاجراں دے وچوں تے مدینے دے انصاریاں دے وچوں اور وہ لوگ جڑے انہاں دی پیروی کرن گے۔ یہ بڑا پیارا لفظ اتنے آیا ہے کہ اصل دے وچ تاں اصولی طور تے پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، اتباع انہاں دا ہے، لیکن عملی طور تے پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی ہے۔ لہذا اتنے کیا گیا کہ سبقت لے جان والے تے پہل کرن والے مہاجراں چوں تے انصاریاں دے وچوں اور وہ لوگ جڑے انہاں دی پیروی کرن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تو راضی تے او اللہ تو راضی۔ قرآن شریف دے وچ دوسرے کئی مقامات تے جنت والے دے بارے چ دسیا گیا کہ اللہ اڑوں تو راضی ہوئے گا تو اللہ تو راضی ہون گے، لیکن اے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہاں دے نال اللہ تعالیٰ دنیا دے وچ ہی راضی ہو گیا اور وہ اللہ دے دتے دے اتے تے اللہ دے حکماں دے اتے تے اللہ دے واسطے جان مار قربان کر کے راضی ہو گئے۔ اگے جا کے سورۃ توبہ دی آیت نمبر 111 دے وچ بڑی زبردست ایک تعریف آئی ہے مومنہ دی۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنہ کولوں جنت دے عوض جنت دی قیمت تے انہاں دے مال تے انہاں دی جاناں خرید لئیاں۔ لیکن یہ سودا کس طرح دا ہے؟ یہ ادھار دا سودا ہے اور ادھار بھی دونوں پاسوں۔ اللہ تعالیٰ نے جان اور مال ہن خریدیا ہے تے یہ دی قیمت جنت دی صورت دے قیامت والے دن دینی۔ دوسرے پاسوں اللہ تعالیٰ نے یہ مال خرید کے چکیا نہیں، بندہ مومن دے کول رکھ دیتا ہے کہ اچھا یہ میرا مال ہی اپنا نہ سمجھی ہون تے جدوں میں منگا حاضر کر دیں۔ جدوں بھی سودا ادھار دا ہوندا ہے تو وہ کوئی خطرے ضرور ہوندے ہیں کہ رقم ڈب نہ جاوے، مال ڈب نہ جاوے۔ وہ واسطے دنیا کی ہوندا ہے کوئی گارنٹی لئی جاندی ہے۔ اج کل بینک گارنٹی چلتی ہے کہ بینک ضامن بن جاتا ہے کہ جی میں تمہیں پیمنٹ کر دینا، اگوں میں آپ لینا رہا، یا کوئی بندہ ضامن بن جاوے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کی ضمانت نہیں لئی جاندی، پر جس پارٹی کے نال سودا ہو رہا ہوتا ہے وہ پارٹی بڑی تکڑی ہوتی ہے، وہ مارکیٹ دے ساکھ چنگی ہوتی ہے، ویار وہ چنگا ہوتا ہے، سب نو پتا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی پیسے لے کے ڈبدی نہیں، تے لہذا ویچن والا مال انہوں بڑے آرام نال ادھار تے مال دے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساریاں گلاں جڑیاں ہیں اس آیت دے وچ کٹھیاں کر کے انہوں دا جواب دیتا ہے۔ پہلی گل تو یہ کہی کہ اللہ نے جان مال خرید لیا، ہن مومناں دی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ دے راستے جنگ کر کے اپنی یہ جان اللہ دے والے کر دیں، جو قاتلون فی سبیل اللہ ہے وہ اللہ دے راستے لڑ دیں۔
اچھا ہن خیال ذہن چ آ سکتا ہے کہ کیونکہ زندگی اور موت اللہ دے اختیار وچ ہے تے اسی جدوں اللہ دی طرفوں لڑ رہے ہوں گے تے سانوں موت آئے گی نہیں، یعنی ساڈا وار دشمن تے چل جائے گا، دشمن دا وار ساڈے تے چلے گا ہی نہیں۔ فرمایا کن کھول کے سن لو کہ تسی قتل کرو گے بھی تے قتل ہوگے بھی۔ اچھا اگے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ اللہ تعالیٰ دا یہ وعدہ سچا ہے اور وہ دی سچائی تورات وچ بھی آئی ہے، انجیل وچ بھی آئی ہے تے سب تو ود کے قرآن شریف وچ بھی آئی ہے۔ گارنٹی ہو گئی، جڑا میں عرض کیتا کہ پارٹی تکڑی ہوئے تے وہ دی ساکھ چنگی ہوئے، ویار چنگا ہوئے تے ویسے ہی بندہ دے دیندا ہے۔ وہ بھی دس دیتا ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ تو ود کے اپنے وعدے نو پورا کر بھی کون سکتا ہے۔ اچھا یہ بھی کئی اشارے ہیں۔ پہلی گل تو یہ کہ بندے دی نیت بھی کھوٹی ہو سکتی ہے، ہاتھ تو تنگ ہو جاوے مکر جاوے، یہ بھی امکان ہے، اللہ کروں یہ کوئی امکان نہیں۔ دوسرا ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹی پیمنٹ کرنا تو چاہتی ہوئے لیکن جدو بھی انسان ادھار کا سودا کرتا ہے وہ حساب تک بنتا اچھا مینو فروری ادھروں پیمنٹ آ جائے گی تو پھر میں اگے کر دیا گا، وہ کہتا جی میں فروری تک ٹائم دے دیو، اور جی پچھوں ہی پیمنٹ نہ آئے تو انہیں اگوں تو کرنی ہے تو پھر پیڑا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جی پیمنٹ کرنی ہے کدھروں لے کے نہیں کرنی، وہ کول سارا کچھ ہر وقت موجود ہے، وہ سارے خزانے کا مالک ہے، لہذا فمن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ تو ود کے اپنا وعدہ پورا کر ہی کون سکتا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور لہذا خوشیاں مناؤ اس سودے تے اج جا تسی کر لیا ہے اپنے رب دے نال۔ اور یہ گل بھی بڑی سمجھنے والی ہے، کاروباری بندہ اس گل نو سمجھ سکتا ہے کہ شام نو تسی دکاندار دے چہرے تے پڑھ سکتے ہو کہ اج دا دن کیسا گزریا، مندے دا گزریا یا واہ بکری ہوئی۔ تے جے کدی ایسا کوئی معاملہ ہو جاوے کہ وہ دکان دا سارا ہی مال کوئی وڈی پارٹی خرید کے لے جاوے تے وہ اچھلتا پھردا ہوندا ہے تے میل دور کھلوتے وہ چہرہ معلوم ہوندا ہے کہ واہ جی واہ اج کم ٹھیک رہا۔ تے جدوں دنیا جہان دا مالک تہاڈا خریدار بن جاوے اور وہ تہاڈا سارا مال جان خرید کے لے جاوے تو خوشیاں کیوں نہ مناؤ۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہوئی سب تو بڑی کامیابی ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ توبہ کرنا لے یعنی تین دے تین سیٹ بیان کیتے ہیں۔ پہلے تین جڑے وہ طرز عمل ہیں، یعنی توبہ کرتے رہنا، اللہ کو معافیا منگتے رہنا، عابدون اللہ تعالیٰ دی بندگی کرتے رہنا، وہ دی عبادت دا طرز عمل اختیار کرنا، حامدون اللہ دی حمد کرتے رہنا، حمد وچ اللہ دی تعریف بھی ہوندی ہے، اللہ دا شکر بھی ہوتا ہے، اور یہ تینوں کام ہر ویلے کرن دین، اٹھدیاں بیٹھدیاں سوندیاں جاگدیاں کرن دین۔ اس تو بعد تین جڑے نے وہ عبادت ہیں، سائحون الراکعون الساجدون، روزے رکھن والے، رکوع کرن والے تے سجدے کرن والے، انہاں دا تعلق خالص اللہ تعالیٰ دے نال اپنا رابطہ ہے۔ روزہ کدے واسطے؟ اللہ واسطے، تے نماز کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ اس تو بعد پھر تین آئے، وہ ہے انہاں دا باقی لوگاں دے نال رویہ کی ہے، انہوں تیناں لفظاں وچ بیان کر دیتا، الامرون بالمعروف، وہ لوکاں نو نیکی دا حکم دین، برائی تو روک دین، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ دی حداں دی حفاظت کر دین، یعنی اللہ دی حداں نو قائم کر دین تو انہاں نو ٹوٹن نہیں دیندے۔ سورت توبہ جڑی 10ویں سپارے شروع ہوئی سی وہ اس 11ویں سپارے چ آ کے مک جاندی ہے، پر واہ 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 اس سورت دا مکنا کیا ہی کہنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ ارشاد ہویا اس سورت دے اخیر تے کہ مسلمانوں لقد جاءکم رسول من انفسکم، مسلمانوں تاڑے وچوں ہی تاڑے والے ایک رسول بھیج دیتا گیا، تاڑے وچوں ایک رسول آ گیا تاڑے وال، عزیز علیہ ما عنتم،
اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان فرمائی کہ جیڑی چیز تانوں تکلیف دے اس تے بڑی بھاری گزرتی ہے. نقشہ یہ دیکھنا ہوئے تے معراج دی رات دا واقعہ یاد کرو کہ جدوں اللہ نے 50 نمازاں فرض کیتیاں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ پاک دی خدمت وچ حاضر ہوئے تے کہنے اللہ میاں میری امت کو انیاں نہیں پڑھیاں جانیاں انیاں بھی نہیں پڑھیاں جانیاں ہور کٹا دے کتھے 50 تے کتھے 5 تے جا کے من کے آئے اور راتاں نوں کھڑے ہو جاندے اور اللہ کو منگتے ہیں کہ اے بھی میری امت نوں دے دے, میری امت دے سارے بندیاں نوں بخش دیں, سارے گناہاں نوں بخش دے, میری امت بڑی کمزور ہے, اے تو پوچھی نہ اے دا محاسبہ بھی آسان کریں. اے ہوئے جنہوں کیا گیا حریص علیکم, تاڈے بارے چ انہوں بڑا حرص ہے, بالمومنین رؤوف الرحیم, اور مومناں دے واسطے بڑے شفیق تے بڑے مہربان ہیں. اس تو بعد سورہ یونس شروع ہوندی ہے. سورہ یونس دا ایک خاص جملہ ہے الذین لا یرجون لقاءنا, او لوگ جڑے میرے نال ساڈے نال ملاقات دی امید نہیں رکھتے, انہاں دا اے طرز عمل ہے. فرمایا آیت نمبر 7 دے وچ ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جڑے ساڈے نال ملن دی امید نہیں رکھتے, ورضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها, اور وہ دنیا دی زندگی تے راضی ہو گئے اور وہ مطمئن ہو گئے. والذین ہم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ جڑے ساڈیاں آیتاں تو غافل ہیں, یعنی اوڑا مل توجہ نہیں دیندے. اے وہ لوگ ہیں جنہاں دا ٹھکانہ اگے اپنی کرتوتاں دی وجہ تو, اپنی کمائی دی وجہ تو. الذین لا یرجون لقاءنا, اے سورت دا خاص جملہ جڑا دہرایا جائے گا بار بار اس سورت دے وچ کہ وہ لوگ جڑے ساڈے نال ملاقات دی امید نہیں رکھتے. اگرچہ کفر اصل دے وچ تاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار ہے, لیکن کافرانہ طرز عمل دی سب تو نمایاں جڑی چیز ہوندی ہے وہ آخرت دا انکار یا اپنے رب دے حضور پیش ہون دی امید نہ رکھنا ہوندا ہے, اور یہ سارے فساد دی جڑ بن جاتا ہے. اگر بندے نو یہ یاد رہے کہ میری پیشی ہونی ہے تو بندے کا پتر بن کے رہتا ہے, تو جدوں انہوں یہ بھول جاوے تو پھر سارا ہی کام خراب ہو جاتا ہے. ایک گل بڑی دلچسپ ہے کہ مکے دے کافر بھی اللہ تعالیٰ نو اپنا خالق سمجھتے سن توحید دے نال. کئی صورتوں دے وچ گل آئی کہ لئن سألتم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ, اے اللہ دے پیغمبر اگر تسی انہاں کافراں نو پوچھو کہ آسمان تے زمین نو کنے پیدا کیتا, تے سارے یقیناً کہن گے کہ اللہ نے ہی پیدا کیتا. یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ نو اس کائنات دا خالق سمجھتے سن. قرآن شریف دیاں کچھ آیتاں تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ رازق بھی سمجھتے سن تے میہ پان والا بھی بڑا سمجھتے سن. سورہ یونس دی آیت نمبر 31 دے وچ زیادہ تفصیل آئی ہے کہ وہ کی کچھ منتے سن. فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذالکم اللہ ربکم الحق. انہاں پوچھو کہ آسمان تے زمین دے وچوں تانوں رزق کون دیندا ہے, تے کناں تے اکھاں دا مالک کون ہے, یعنی سنن دی طاقت تے دیکھن دی طاقت کدے کنٹرول وچ ہے. کون زندہ نو مردہ نو زندہ تو پیدا کردا ہے, اور کون کماں دی تدبیر کردا ہے. سیقولون اللہ, تے مکے دے کافر کہن گے اللہ. فرمایا تو پھر انہوں نے پوچھو فقل افلا تتقون, پھر تسی اس کو ڈردے کیوں نہیں. فذالکم اللہ ربکم الحق, تو اللہ ہی تہاڈا سچا رب ہے. اس تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب دے اصل معنی جڑے وہ مالک اور آقا اور سائیں ہون دے.
مکے دے کافر اللہ تعالیٰ نو رازق تو من رہے سن لیکن اپنا رب منن واسطے تیار نہیں سن. اور یہ بڑی دلچسپ گل ہے کہ لفظ اللہ جڑا ہے یہ عربی زبان دے وچ اللہ تعالیٰ دے واسطے ہی بنیا سی تے اللہ دے واسطے ہی بولیا جاتا سی. جس طرح انگریزی دے وچ جڑا کیپٹل جی نال گاڈ لکھیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے واسطے لفظ بنیا تے اللہ تعالیٰ دے واسطے ہی بولیا جاتا ہے. یہ مقابلے تے چھوٹی جی نال لکھے گاڈ وہ کئی ہو سکتے ہیں. اس طرح ہی عربی زبان دے وچ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ واسطے بنیا اور اللہ تعالیٰ دے واسطے بولیا جاتا ہے جدوں کہ یہ مقابلے تے رب دا لفظ یہ انہاں سرداراں دے واسطے بنیا سی انہاں دے واسطے بولیا جاتا سی. قرآن شریف نے آ کے اصل دے وچ انہاں دی اس سرداری نو آ کے چیلنج کرتا کہ تسی رب نہیں رب میں ہاں. اور یہ ہوئی اصل جو بہت ہی ٹھڑ پیڑ اسی گل دی سی کہ یہ کی ہویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے تھلیوں کرسی کھچ رہی تو فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق تے پھر اوہی اللہ جنہوں تسی رازق مندے ہو وہ تہاڈا سچا رب بھی ہے. اللہ تعالیٰ سانو ٹڈوں اللہ تعالیٰ نے اپنا رب منن دی توفیق دے. پھر اس سورت دے وچ ایک بڑی زبردست آیت آئی فرمایا کہہ دیو لوگو تاڑے وال تاڑے رب کی طرفوں ایک نصیحت آ گئی ہے اور تاڑے سینے دے روگاں دا علاج آ گیا یعنی قرآن مجید وہدم و رحمت للمومنین اور اے مومنہ دے واسطے ایک ہدایت تے رحمت ہے. قل بفضل اللہ و برحمتہ کہہ دیو اے اللہ دا فضل تے او دی مہربانی ہے کہ تانوں قرآن دیتا گیا ہے. فبذالک فلیفرحوا اور انہوں نے چاہیے کہ تے خوشیاں منان اس واسطے کہ اے دولت جڑی ہے وہ دنیا جہان دی ہر دولت تو بہتر ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر ہویا اور قدر تفصیل دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہویا. فرعون دے ڈبن دا ذکر بھی اسے صورت وچ آیا ہے اور ایتھے ہی وہ اعلان کیتا گیا کہ اسی فرعون نو ادوں کہا کہ اسی تیرے جسم نو بچا لواں گے تاکہ وہ قیامت تک عبرت بنے. تے ہن بھی مصر دے عجائب گھر دے وچ فرعون دی لاش پئی ہوئی ہے تاکہ جڑے بندے بھی جان تے وہ دیکھ لین اللہ دے باغی دا اے انجام ہوندا. اس صورت تے اخیر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب کر کے کہا گیا کہ لوگوں تے واضح کر دیو کہ میرا دین تے اے جے اور دیکھنا شرک نو نیڑے بھی نہ لگن دینا پاویں جو مرضی ہو جائے. باقی رہ گیا مسئلہ کہ تاڑا کی بگاڑ لین گے. دو اور دو چار دی طرح کھول کے کہتا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر اللہ تعالیٰ تانوں کوئی نقصان پہنچاوے یا تکلیف پہنچاوے تو کوئی اودی تک اس تکلیف نو دور کرن والا نہیں سوائے اللہ دے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اور اگر اللہ تاڑے واسطے کسی خیر دا ارادہ کرے کوئی نفع بچانا چاہے تے کوئی او دے فضل نو ٹھکران والا نہیں پرے ہٹان والا نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں چوں جنوں جو چاہے وہ پہنچاندا ہے. اللہ تعالیٰ سانو اس گل دا یقین عطا کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب